ایک ملک پاکستان ایسا ملک ہے، یہ بڑا کوئی مضبوط چنا ہے، آہنی چنا، اس کو چبانا آسان نہیں ہے۔ بھارت نے یہ اقدام کیا ہے، اس جارحیت کا مظاہرہ کیا ہے کہ انٹرنیشنل باؤنڈریز کو وائلیٹ کرتے ہوئے پاکستان کی جو سویلین آبادیاں ہیں، سیٹلڈ ایریاز ہیں، ان کو ٹارگٹس کیا۔ اس کا اصل سبب کیا ہے؟ ہم اس دنیا کو یوں دیکھتے ہیں کہ جیسے یہاں ہم انجوائے کرنے آئے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں میدان جنگ میں تم ہو بھائی، میدان جنگ میں نہ طلب کر نوائے چنگ۔ کون ریلیکسیشن مانگتا ہے، کمفرٹس مانگتا ہے؟ عالم اسلام پر جنگ مسلط کر رکھی ہے ابلیس نے، اس کے بڑے مورد دجال نے، اور دجال کے جو یہاں نمائندے اس وقت ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ ابلیس نے مسلمانوں کو مجموعی طور پر من حیث الملت اپنا مرید تو بنائی رکھا ہے، لیکن اب وہ ان کا وجود بھی گوارا نہیں کرتا۔ اسرائیل فلسطینیوں کو ختم کر کے، ان کا جینوسائیڈ کر کے جو گریٹر اسرائیل بنانے کا منصوبہ رکھتا ہے، ظاہر ہے اس کے لیے تو اس کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی پاکستان ہے۔ یہ تصور ہم نے پیدا کرنا ہے کہ یہ جو جغرافیکل باؤنڈریز ہیں یہ کوئی معنی نہیں رکھتی، مسلمان جہاں بھی رہتے ایک ملت ہے، ایک برادری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ یہ سورۃ اعراف کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ اس آیت کے ٹکڑے میں ابلیس چیلنج کر رہا ہے اللہ رب العزت کے سامنے۔ ان آیات کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو، فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو اللہ نے پوچھا بھائی کیوں نہیں کیا تم نے سجدہ؟ تو وہ کہنے لگا یہ بڑی گھٹیا مخلوق ہے، میں بہت بہتر ہوں، برتر ہوں، اعلیٰ ہوں، میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا، میرا سجدہ بنتا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا بس ٹھیک ہے، پھر تم آج سے ملعون ہو، مردود ہو، نکل جاؤ یہاں میرے دربار سے۔ تو اس وقت پھر شیطان نے چیلنج کیا اللہ کے سامنے اور کہنے لگا کہ یہ جس کی وجہ سے تو نے مجھے راندہ درگاہ کر دیا ہے، اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، مجھ پر لعنت کی ہے، جس کی وجہ سے یہ انسان آدم، اب تو دیکھنا میں ان پر کس کس طرح سے حملہ آور ہوتا ہوں۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ ہر طرف سے میں ان پہ حملہ کروں گا، آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے، اور تو دیکھے گا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ انسان تیرا شکر نہیں مانیں گے، تیرا احسان نہیں مانیں گے، بلکہ سارے میرے راستے پہ چلیں گے، میری فرما برداری کریں۔ اللہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، چلے جاؤ یہاں سے تم نیچے، اب زمین پر۔ زمین پر جب انسان آیا تو ساتھ ہی ابلیس بھی آ گیا، یعنی خیر اور شر کا مارکا وہ شروع ہو گیا۔ اسی چیز کو اقبال نے کہا ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی۔ یہ تو شروع سے کائنات کے اندر یہی مارکا گرم ہے، خیر کا اور شر کا، حق کا اور باطل کا۔ باطل کا علمبردار ابلیس ہے، قیامت کے دن تک اللہ نے اسے مہلت دی۔ حق کے علمبردار، خیر کے علمبردار فرشتے اللہ، رسول اللہ بھیجتا رہا، انہوں نے آ کر حق کا بول بالا کیا، شر کو، باطل کو، ابلیس کے ایجنڈے کو دبایا، باطل کو شکست دی۔ لیکن آخری نبی، آخری رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد جو حق اور خیر کے نمائندے تھے، ہم مسلمان، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاسدار، ہم نے اپنی اس شریعت کو پیٹھ دکھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے حق کو اللہ حافظ کہا، آپ کی اتباع کو چھوڑا، اور ہم بھی ابلیس کے راستے پہ اس کے پیچھے چل پڑے، اس کے دجل، فریب، دھوکے کا شکار ہو گئے، مجموعی طور پر من حیث الامت، من حیث الجماعت، من حیث الملت۔ آج کا جو منظرنامہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت دنیا میں، بلکہ پچھلی 20ویں صدی سے ہی اگر آپ چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیں تو عالم اسلام پر، یعنی حق والوں پر، خیر والوں پر، ابلیس نے، ابلیس کی ذریت نے، ابلیس کے سپاہیوں نے، ابلیس کا سب سے بڑا سپاہی دجال، دجال کے اعلی کار یہاں اس دنیا میں
آپ کے سامنے سب سے بڑے جو اس کے نمائندے ہیں وہ یہود۔ تو کس طرح ابلیس نے 20ویں صدی ہی سے مسلمانوں پر یہ ظلم، یہ ستم، یہ جبر شروع کر رکھا ہے کہ حق والوں کا، خیر کا جو نام لینے والے ہیں، خیر کا جو پیغام لیے ہوئے ہیں یعنی مسلمان، ان کو بالفعل ان کا وجود ہی دنیا سے مٹا دیا جائے۔ 20ویں صدی ہی سے اس کی یہ کوششیں شروع ہو چکی، اور یہ ریسنٹ ہسٹری اس کی بڑی واضح مثال ہے۔ چچنیا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا، بوسنیا کے اندر کیا ہوا، کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے، اور فلسطین کے اندر اس وقت، اور ابھی 21ویں صدی ہی کے شروع میں آپ نے دیکھا عراق کے ساتھ کیا ہوا، افغانستان کے ساتھ کس طرح انہوں نے جنگ لڑی۔ اور اس وقت کا جو منظرنامہ ہے، یعنی بالخصوص فلسطین، اور یہ رات سے جو شروع ہوا ہے انڈیا اور پاکستان کی آپس میں جو یہ جھڑپیں شروع ہوئی ہیں، جو انڈیا نے جنگ مسلط کی ہے، ننگی جارحیت کا مظاہرہ کیا ہے، یہ منظرنامہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، ہمارے ہاں اکثریت کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ان ایونٹس کو آئسولیشن میں دیکھتے ہیں، یعنی گویا کہ یہ انڈیا پاکستان جو دو نیبرنگ کنٹریز ہیں، ان کے کوئی سرحدوں کا تنازع ہے آپس میں، اور یہ ان کے مسائل ہیں، یہ آرچ رائیولز ہیں، اور ان کی رائیولری چل رہی ہے ڈیکیڈز لانگ، جیسے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب فرما رہے تھے کہ صدیوں سے ان کی آپس میں لڑائی چلی آ رہی ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ اسے ساؤتھ ایشیا ریجن کا ایک ایونٹ سمجھ رہے ہیں۔ ہاں جی، جنوبی ایشیا کے دو ممالک ہیں، نیوکلیئر آرمڈ، نیوکلیئر کیپیبل ہیں، اور ان کی آپس میں یہ کچھ جھڑپیں ہو رہی ہیں، اور دوسری طرف ادھر مڈل ایسٹ کا جو ریجن ہے اس میں یہ فلسطین اور اسرائیل کا ایک معاملہ چل رہا ہے، کشیدگی چل رہی ہے، وہ بھی تقریباً 1 صدی پرانی وہ ایک ان کا ایشو ہے۔ ہم لوگ اکثر واقعات کو اس انداز میں دیکھتے ہیں، اور بھول جاتے ہیں ہم وہ پس منظر، وہ پرسپیکٹو جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں، یعنی جس کے لیے میں نے کچھ تھوڑی سی ابھی تمہید بھی باندھی ہے کہ یہ دنیا تو دراصل میدان ہے جہاں خیر اور شر کا معرکہ چل رہا ہے۔ ہم یہ لینز اپنی آنکھوں سے اتار دیتے ہیں، اس طرح نہیں دیکھتے دنیا میں کہ ابلیس کیا کر رہا ہے اور حق والے کیا کر رہے ہیں، خیر والے، اس طرح ہم دنیا کو نہیں دیکھتے، جبکہ اس وقت ضرورت ہے کہ اس طرح دیکھا جائے۔ یہ دنیا تو مجھے اقبال کا شعر یاد آ رہا ہے، یہ دنیا یہ زور دست و ضربت کاری کا ہے مقام، میدان جنگ میں نہ طلب کر نوائے چنگ۔ یہ دنیا تو میدان جنگ ہے جہاں مسلسل خیر اور شر کی کشاکش لڑائی جاری۔ ہم اس طرح دیکھتے ہی نہیں، ہم اس دنیا کو یوں دیکھتے ہیں کہ جیسے یہاں ہم انجوائے کرنے آئے ہیں، لائف کو بڑی ایک لگژوریس بنانے آئے ہیں، کمفرٹس کو اور ان چیزوں کو ہم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں میدان جنگ میں تم ہو بھائی، میدان جنگ میں نہ طلب کر نوائے چنگ۔ کون ریلیکسیشن مانگتا ہے، کمفرٹس مانگتا ہے، لگژریز مانگتا ہے یہاں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس طرح ہم دنیا کو نہیں دیکھتے۔ اس وقت پوری دنیا میں عالم اسلام پر جنگ مسلط کر رکھی ہے ابلیس نے، اس کے بڑے مورد دجال نے، اور دجال کے جو یہاں نمائندے اس وقت ہمیں نظر آ رہے ہیں، یہود اور ہنود۔ عالم اسلام پوری دنیا میں دیکھ لیجئے، ہر ملک مسلمانوں کا اس کے خلاف محاذ کھولا جا چکا ہے، یا اس کے لیے ابھی کوئی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ یعنی حق کو، خیر کو، ابلیس، دجال، دجالیت اب ان کا وجود بھی برداشت کرنے کو تیار نہیں، حالانکہ صرف ان کا وجود ہی باقی ہے، ان کی اصل حیثیت، اصل روح حق والوں کی، خیر والوں کی کب کی مردہ ہو چکی۔ دجالی نظام کی جڑیں خود ان کی اپنی زندگیوں اور جسموں اور روحوں کے اندر پیوست ہو چکی ہیں۔ دجالی نظام گویا کہ اس نے دیکھیے نا کتنے محاذوں پر، فکری محاذ دیکھ لیجئے، مسلمان امت پر جس طرح یہ دجالی نظام حملہ آور ہوا، کتنے محاذوں پر آپ دیکھ لیں، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اصل روح، اصل حق اور خیر کی طاقت وہ تو رخصت ہو چکی۔ سب سے پہلے آپ فکری محاذ پر اگر دیکھیں تو آپ سارے جانتے ہیں کس طرح نظام تعلیم، یعنی نصاب جو انہوں نے بنایا، اس کے ذریعے سے مسلمان نوجوانوں کے ذہنوں کو کیسے، فکروں کو کس طرح انہوں نے چینج کیا۔ اور پھر یہ سوشل میڈیا ہے، اور یہ فیشن انڈسٹری، انٹرٹینمنٹ انڈسٹری، کس طرح اس کے ذریعے فکری طور پر مسلمانوں کو اپنا غلام بنایا۔
اور دوسرا جو مطلب اگر معاشی محاذ دیکھیں تو کس طرح کے ادارے بنا لیے انہوں نے، IMF ہے، ورلڈ بینک ہے، سودی معیشت ہے، اس کے ذریعے جکڑ لیا اس دجالی نظام نے۔ اور سیاسی محاذ جو مسلمان حکمران ہیں مسلمان ممالک کے، ان کو ایسی انہوں نے پٹی پڑھائی کہ وہ سارے اپنے ذاتی مفادات کے اسیر ہیں، کوئی حق اور خیر کا علمبردار ہے ہی نہیں۔ تو سیاسی سطح پر بھی اس دجالی نظام نے مسلمانوں کو اپنا محکوم بنا لیا۔ یعنی میں یہ بات بتلانا چاہ رہا ہوں کہ ابلیس نے مسلمانوں کو مجموعی طور پر من حیث الملت اپنا مرید تو بنا ہی رکھا ہے، لیکن اب وہ ان کا وجود بھی گوارا نہیں کرتا۔ یہ جو مسلمان ہیں اگرچہ میرے پیروکار ہیں، لیکن اسے یہ خطرہ ہے کہ جب تک زندہ ہیں ان کے اندر پوٹینشلی تو وہ خطرہ موجود ہے نا۔ وہ جیسے اقبال نے کہا ابلیس کی مجلس شورا نظم میں کہ ابلیس جب خطاب کر رہا ہوتا ہے اپنے مشیروں سے تو کیا کہتا ہے اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے، جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو۔ اگرچہ ٹھیک ہے یہ سارے میرے مرید ہیں، چلتے میرے ہی راستے پر ہیں، لیکن شرار آرزو تو ان کے اندر ہے نا۔ شرارہ وہ جو انگارہ ہوتا ہے اس کے اوپر راکھ آ جاتی ہے، لیکن راکھ اگر آپ ہٹائیں گے تو نیچے سے انگارہ تو موجود ہے، پوٹینشلی اسے خطرہ ہے مسلمانوں سے، اس امت سے، تو لہٰذا اب وہ ان کا وجود مٹانے کے در پہ ہے۔ اور ڈیزائن دیکھ لیجئے، پورے اس عالم کا اس وقت اسلام کے خلاف جنگ مسلط ہے، مسلمانوں کے خلاف، اور مسلمان ممالک میں سے صرف ایک ملک ہے پاکستان جو نیوکلیئر آرمڈ ملک ہے۔ ظاہر ہے یہ ابلیس کی آنکھ میں میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، ابلیس کو یہ کتنا چبھتا ہے۔ باقی جتنے مسلمان ممالک ہیں ان کے اوپر تو وہ چڑھ دوڑتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں چڑھائی کرتے ہیں۔ دیکھیے فلسطین میں غزہ کا کیا حال کر رکھا ہے، انہوں نے ربل بنا دیا انہوں نے، اور ابھی کوئی کسر انہوں نے باقی چھوڑی نہیں ہے۔ اور اسی طرح باقی ممالک بھی ہیں مسلمان، جیسے میں نے آپ کے سامنے شروع میں کچھ نام رکھے، شام کا کیا حال کیا انہوں نے، افغانستان میں کیا بچایا، عراق کے اندر کیا حشر کیا، اور یہ اسی طرح جو چچنیا بوسنیا۔ ایک ملک پاکستان ایسا ملک ہے کہ یہ بڑا کوئی مضبوط چنا ہے، آہنی چنا، اس کو چبانا آسان نہیں ہے۔ اب یہ جو کل سے بھارت نے یہ اقدام کیا ہے، اس جارحیت کا مظاہرہ کیا ہے کہ انٹرنیشنل باؤنڈریز کو وائلیٹ کرتے ہوئے پاکستان کی جو سویلین آبادیاں ہیں، سیٹلڈ ایریاز ہیں، ان کو ٹارگٹس کیا، اس کا اصل سبب کیا ہے؟ ابلیسی نقطۂ نظر سے، دجالی نقطۂ نظر سے، وہ یہ کہ فلسطین کے اندر اسرائیل فلسطینیوں کو ختم کر کے، ان کا جینوسائیڈ کر کے جو گریٹر اسرائیل بنانے کا منصوبہ رکھتا ہے، ظاہر ہے اس کے لیے تو اس کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی پاکستان ہے۔ اور اس کا حوالہ تو ان کا اپنا وزیر اعظم بن گوریان دے چکا ہے۔ سن 67 میں وہ جو تقریر کا جشن مناتے ہوئے اس نے کہا تھا کہ ہمیں عرب ممالک سے کوئی خطرہ نہیں ہے، ہمارا اصل دشمن ہے تو یہ پاکستان ہے۔ اب پاکستان کتنا بڑا ان کے لیے خطرہ ہے، اس نیوکلیئر پاکستان ملک کے ہوتے ہوئے وہ کیسے اپنے یہ عزائم پورے کریں گے؟ تو لہٰذا پاکستان کو ایک انگیج انہوں نے کیا، الجھایا بھارت کے ساتھ، اور اس کی خبریں بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہیں۔ دیکھیے نا، اب چیزوں کو ذرا سمجھے تو صحیح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کی ہیں، جو ایک لینس ہمیں دیا ہے، ہمیں غالباً ہمیں اپنی آنکھوں میں وہ لینس ڈال کر اب یہ چیزیں دیکھنی چاہیے۔ آخری دور کے جو واقعات ہیں، آپ نے یہی تو فرمایا کہ 2 لشکر جائیں گے مشرق سے، 2 لشکر نکلیں گے مشرق سے، ایک جائے گا شام کے علاقے میں جو اپنے سلطان کی وہاں مدد کرے گا، اور ایک کیا کام کرے گا؟ غزوہ ہند کرے گا۔ اب یہی دونوں ہی تو ہیں مقام جہاں پر بھٹی گرم ہو چکی ہے، اب معاملات اسی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن اس سارے منظر نامے میں ہمارے کرنے کا اصل کام کیا ہے کہ ہم فکری طور پر بیدار ہوں، ایک دوسرے کو بیدار کریں، امت کا تصور ازسر نو سے زندہ کریں، اور اپنی نسل کو یہ دیں، جہاں تک ہو سکے خلافت کا تصور عام کریں۔ یعنی دیکھیے نا کہ جب ہم مسلمان اللہ تعالیٰ کے وفادار اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے سپاہی بن جائیں گے، ہاں جی، تو اللہ بھی ہمیں ایک قیادت عطا کر دے گا۔ ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی ہے، کوشش کرنی ہے۔ اور خلافت جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا تھا، ایک ہوں مسلم
ایک ہوں، یہ اب تو ایک نہیں ہے نا، 58 ممالک ہو چکے، ہاں جی، مسلمانوں کے۔ ہر ملک اپنے مفادات کا دھیان کرتا ہے، دوسرے مسلمانوں کی کب پرواہ کرتا ہے؟ اس کی جیتی جاگتی مثال اب ہمارے سامنے آ گئی کہ غزہ کے مسلمانوں کا یہ حال، یہ حشر، لیکن کوئی ان کے بارے میں کوئی ٹھوس عملی اقدام کرنے کو کوئی تیار ہے نہیں ہے۔ ہر کوئی اپنے مفاد دیکھ رہا ہے، اپنے مفادات۔ نہیں، یہ چیز نہ ہو۔ یہ تصور ہم نے پیدا کرنا ہے کہ یہ جو جغرافیکل باؤنڈریز ہیں یہ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ مسلمان جہاں بھی رہتے ایک ملت ہے، ایک برادری ہے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کاشغر۔ اب وہی تو ہو گیا، خاک کاشغر یہ ہندوستان سمجھ لیں، وہ چین کا صوبہ ہے کاشغر، ہندوستان کی سرزمین اس سے مراد لیں، اور نیل کا ساحل، ہاں جی، مصر، ایجپٹ، اس سے فلسطین آپ اس کے ساتھ جوڑتا ملتا ہے، وہ مراد لیں کہ فلسطین سے لے کر ہندوستان تک یہ مسلمان ایک ہونے چاہیے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کاشغر۔ اور اقبال فرماتے ہیں بتان رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ ترانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ سچی بات یہی ہے کہ علامہ اقبال نے جس طرح ملت کے احیاء اور خلافت کے احیاء کا یہاں اس بر صغیر پاک و ہند میں جو غلغلہ بلند کیا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ تو ہمیں اسے سبق سیکھنا ہے، اسی تصور کو، اسی فکر کو عام کرنا ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے، تاکہ مسلمان ایک ہو جائیں، بالکل اس طرح جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسلمان تو ایک جسم کی طرح ہے، مسلمانوں کی ملت۔ کسی ایک جسم کے عضو کو اگر درد ہوتا ہے تو پوری امت تکلیف محسوس کرتی ہے۔ کہ دیکھیے جس طرح ابلیس اور ابلیس کے نمائندے یعنی شر کی طاقتیں جس طرح کمیٹڈ ہو کر حق کو مٹانے پر تلی ہوئی ہیں، اسی طرح ہم جو حق کے نام لیوا ہیں، خیر کے علمبردار ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی ہیں، اللہ کے نام لینے والے ہیں، ہمارے لیے کرنے کا اصل کام یہ ہے کہ ہم اللہ کے سچے سپاہی بنے، مضبوط مسلمان، ہاں جی، وفادار سپاہی، اور اپنی نیتوں کو خالص کریں، اپنی اصلاح کریں، اپنے گھر کی اصلاح کریں، اپنے معاشرے کی اصلاح کریں، اور دجالی نظام کو جو ننگا ہو کر سامنے آ چکا اس کو پہچانیں۔ اور سب سے جو اہم کام ہے وہ یہ ہے کہ فکری طور پر ہم بیدار ہوں اور ایک دوسرے کو بیدار کریں۔ مسلمان ایک امت ہیں، ایک ملت ہیں، کفر کے مقابلے میں، شر کے مقابلے میں، ابلیس کے مقابلے میں، دجال کے مقابلے میں، یہ تصور پیدا کریں۔ اچھا، اللہ کے شکر سے اللہ کی بھی اپنی تدبیر ہوتی ہے، جو امت کا تصور ہم مسلمان اپنے ذہنوں میں پیدا نہیں کر سکے، اب یہ دجال اور اس کی جو دجالی سکیم ہے جو وہ جس طرح ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں اپنے پلانز کو، ان کے نتیجے میں خود بخود ایک امت کا تصور پیدا ہو رہا ہے، یعنی مسلمانوں کے اندر یہ ریئیکشن ہوتا ہے نا۔ تو بس اس کو تھوڑا سا اور ہمیں سٹیمولیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس تصور کو مزید ابھارنے کی ضرورت ہے، یعنی فکری طور پر ہم ایک بیداری کی تحریک چلائیں، اپنی نسل کے اندر یہ تصور امت کا پیدا کریں، اور جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں دین کی اصل رہنمائی کی طرف ہم رجوع، قرآن کو صرف تلاوت تک نہ رکھیں بلکہ اس کی جو فکر ہے، اس کا جو فہم ہے، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔